بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي رواية قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آدمی کو ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہر چیز کی ایک لفظ ہوتے ہیں اور ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ مثلا گلاب ہے، ایک یہ لفظ ہے گاف لام الف بے، اور ایک اس کی تصویر ہے جو دکھنے میں نظر آتی ہے کہ یہ گلاب ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہے کہ اس کا پھول انسان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو سونگھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے اس کے ذوق نظر کو تسکین حاصل ہو رہی ہے۔ تو ان تین باتوں میں بڑا فرق ہے۔ گلاب کہنے میں، گلاب کی تصویر دیکھنے میں، اور گلاب کی حقیقت آدمی کے پاس موجود ہونے میں۔ اسی طریقے سے ایمان، جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اللہ کے رسول پر اور دیگر حقائق پر ایمان انسان لائے تو اس ایمان کی بھی ایک بول ہے، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ بول تو یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور صورت جو ہے کہ انسان کے اندر مسلمانوں کی کچھ اعمال اور کچھ اس کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں، اور ایک اس کی حقیقت ہے کہ ایمان کے جو یہ بول ہیں اور یہ انسان کے دل کی گہرائی کے اندر اتر جائیں، یہ اللہ کو اپنا رب مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانے، اور اسی طریقے سے قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ سب چیزیں اس کے سامنے ایسے ہو جائیں جیسے آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے۔ یعنی صرف ماں باپ نے کہہ دیا مان لیا یا علماء نے کہہ دیا مان لیا، یہ نہ ہو، یہ تو صرف لفظ ہیں، اور یہ لفظ تو منافق کو بھی حاصل ہیں کہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن دل کے اندر تصدیق کا وہ درجہ اس کو حاصل نہیں جو ایک مسلمان کو ہے، اور پھر اس درجے میں بھی وہ درجہ جو کامل لوگوں کو حاصل ہے۔ ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان یا اور جو اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ایمان میں یہی ایک فرق ہے کہ ہمارا ایمان لفظوں میں ہے یا اس کی تھوڑی بہت ہمیں کچھ صورت نصیب ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس فرمایا کہ یہ حقیقت تمہیں اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک نسخہ ہے، لیکن تھوڑا سا کڑوا ہے، مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے اپنی ذات کے درمیان اور لوگوں کی ذات کے درمیان کوئی فرق نہ کیا کرے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مجھے تکلیف نہ دے،
تو مجھے اپنے پڑوسی کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ میں اس کو تکلیف نہ دوں، میرے کسی طرز عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں راستے پہ چل رہا ہوں تو کسی کو میرے گزرنے سے تکلیف نہ ہو، تو یا کسی کے گزرنے سے مجھے تکلیف نہ ہو، تو مجھے ایسا بننا پڑے گا۔ اس کے بغیر مجھے ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی کہ میں لوگوں سے تو توقع کروں کہ وہ اچھے ہو جائیں، میری خیر خواہی چاہیں، لیکن میں لوگوں کی خیر خواہی نہ رکھتا ہوں اور مجھے لوگوں کے لیے اچھی بات پسند نہ ہو، تو مجھے ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف بول ہے اور ایمان کی صورت ہے، حقیقت اس انسان کے اندر داخل نہیں ہے جب تک یہ مسلمانوں کے لیے اپنی پسند کا پیمانہ اور اپنی ذات کے لیے پسند کا پیمانہ ایک نہیں کر دیتا۔ یعنی خود تو یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی بازار میں چیز لینے جاؤں تو مجھے مناسب دام ملے، اچھی چیز ملے، خالص چیز ملے، لیکن جب دوسرے لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ان سے کہتا ہے کہ کمائی بھی تو کرنی ہے، بچے بھی تو ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ اپنا معیار بدل لیتا ہے، اور جب خود لینے جاتا ہے تو اپنا معیار بدل لیتا ہے۔ تو یہ جو ڈبل معیار ہے، دوہرا معیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے معیار یکساں کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، ان کے ساتھ نیکی اللہ کو پسند ہے۔ جیسے آپ کے گھر والوں سے کوئی انسان نیکی کرے، اولاد سے، گھر والوں سے، تو وہ اچھا لگتا ہے اور آپ کو پسند ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق سے جو آدمی بھلائی کرتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ بڑے بڑے جو مقامات ہیں اور اللہ کی پسند کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں کہ جو نفلوں سے، ریاضتوں سے نہیں حاصل ہوتی، اللہ اس کو ایسے اعمال پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔